اور جس کی کہ پیشن گوئیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ تو اب یہ علم دیے جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا ہے تو کیا ہے بغیم بینہم، یہ سب در حقیقت بغیم بینہم، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 ہم پڑھ چکے ہیں، آیت الاختلاف، اور یہ لفظ بار بار قرآن میں آتا ہے۔ اس اختلاف کا اصل سبب کیا ہوتا ہے؟ بغیم بینہم، ایک دوسرے پر بالادستی حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ کیوں نہ میری بات مانے، میں نے بات مان لی تو میں نیچے ہو گیا، یہ اوپر ہو گیا، کیوں نہ میری بات مانے کہ میں بڑھ رہوں اور یہ نیچے رہے، یہ بغیم بینہم۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جو جدید سکولز آف سائیکالوجی ہیں ان میں سے ایڈلر کا جو ہے ویو وہ یہ ہے کہ انسان میں سب سے زیادہ پوٹنٹ جو ہے محرک عمل وہ ہے حب تفوق، دی ارج ٹو ڈومینیٹ۔ آدمی ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے، ہر شخص اپنی ہمت کے مطابق اپنے دوستوں کے اوپر بالادستی ہو جائے، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں پر اپنی چرب زبانی کی وجہ سے وہ بالادستی حاصل کر لے، یا پھر یہ کہ اپنا اپنا حوصلہ ہے، اپنا اپنا میدان ہے، دنیا میں اقتدار حاصل کرے، حب جاہ اختیار حاصل ہو جائے، اقتدار حاصل ہو جائے۔ تو یہ جو ہے در حقیقت، اور یہ اصل سبب بنتا ہے۔ آپ کی بات مجھ پر منکشف ہو گئی کہ بات یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر میں نے مان لیا تو میری تو شکست ہو گئی، یہ جیت گئے، اب اڑے ہوئے ہیں آپ، نہیں، زدم زدہ ادھر کی ادھر کی، اگرچہ دل گواہی دے چکا کہ بات صحیح ہے۔ صدیقیت جسے ہم کہتے ہیں، جو نبوت سے ایک درجہ نیچے ہے صرف، پھر ہے شہادت، پھر ہے عام صالح مسلمین، الذین انعمت علیہم کی جو تعبیر آئی ہے سورہ نساء میں، کہ وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ان صدیقین کا ایک اہم ترین وصف یہ ہوتا تھا، یا اب بھی ایسے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں ہر وقت آمادگی ہو کہ جو سچی بات سامنے آئے، دل گواہی دینے کے بعد ہاں بھائی یہ بات ٹھیک ہے، آپ کی بحثم بحثہ ہو رہی تھی، بھائی یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے، میں غور کروں گا، یہ بات تو آپ کی صحیح ہے۔ یہ انداز ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اس میں بغیم بینہم کی وجہ سے کہ اس کا تو مطلب یہ جیت گیا میں ہار گیا، یہ تو تالی پٹ جائے گی، دیکھنے والے بھی موجود ہیں لوگ، ہماری جو بحث ہو رہی تھی اس کو سن رہے ہیں لوگ، وہ سمجھیں گے کہ بس یہ ان کی تو سٹی گم ہو گئی اور وہ جو ہے وہ جیت گیا۔ اس خطرے سے اگر آپ اڑے ہوئے ہیں تو یہ در حقیقت حق سے محرومی ہے۔ تو یہ ہے بغیم بینہم، ایک دوسرے کے اوپر بالادستی حاصل کرنا۔ حضور کو وہ ایسے پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان کے جو علماء تھے، ان کے عوام، ان میں بھی تھے وہ لوگ کہ جو کتاب کو نہیں جانتے تھے کہ کیا ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، جیسے ہمارے ہاں ہے، اب بہت سے لوگ ہیں انہیں کیا پتا قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے، وہ تو جو مولوی کہہ دے وہ ٹھیک ہے۔ تو اصل فطور تو مولوی کا ہے، مولوی حق کو مانے گا تو سب لوگ مان لیں گے، مولوی نہیں مانے گا تو ظاہر بات ہے کہ عظیم اکثریت لوگوں کی تو وہ ہے کہ جو ان مولویوں اور ان علماء کی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہی معاملہ تھا کہ یہود کے علماء کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سب پہچان چکے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچان چکے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہے، نبی موعود، نبی آخر الزمان۔ لیکن بغیم بینہم، یہ راستہ کا ان کا پتھر تھا۔ ہمارے ہاتھ چومے جاتے ہیں، لوگ ہم سے فتوے مانگتے ہیں، ہماری مسندیں ہیں، ہماری حیثیت ہے، سب ختم ہو جائے گی اگر ہم نے محمد کی تصدیق کر دی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لے آئے تو ہماری کیا حیثیت رہ جائے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو کوئی بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا تو وہ جان لے کہ اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگے گی۔ یعنی میں نے یہ نیک کام کیے ہیں، میں نے یہ بڑی بڑی نیکیاں کمائی ہوئی ہیں، یہ کیا ہوا، یہ سارا حساب کتاب اللہ کو چکاتے دیر نہیں لگے گی، لیکن اللہ کی آیات کا انکار یہ سب کی نفی کر دے گا۔ یہ وہ بڑا زیرو ہے جس سے ضرب کھا کر بڑی سے بڑی نیکی جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی۔ یہی بات آخر میں سورہ توبہ میں آئی ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، کیا تم لوگوں نے یہ مسجد حرام کے متولی ہونا قریش کا اور یہ پانی پلاتے ہیں حجاج کو، تم نے اتنی بڑی نیکی بنا دیا ہے کہ جو ایمان لائے اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں ان کے برابر کیے دے رہے ہیں ان کو۔ یہ تمہاری جو سینس آف ویلیوز ہے وہ ختم ہو گئی ہے، تمہارا اقدار کا پورا نظام تلپٹ ہو چکا ہے، تو نیکیاں ویکیاں رہ جائیں گی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّوكَ، تو اے نبی اگر یہ آپ سے محاجہ کریں،
حجت سے محاجہ، باب مفاعلہ، محاججہ، محاججہ اصل میں ہوگا مفاعلہ، محاججہ، لیکن یہ دو جیم جڑ گئے تو محاجہ۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ، تو اگر یہ آپ سے محاجہ کریں، حجت بازی کریں، ظاہر بات ہے کہ آدمی جو اڑا ہوا ہے، ضد کے اوپر ہے، کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی تو دلیلیں پھر بھی وہ دیتا ہی رہے گا۔ اگر یہ اسی طرح کے حجت بازی میں آپ کے ساتھ مشغول رہے، فقل، تو کہہ دیجئے اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی، دیکھو میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا، اور جو میرا اتباع کر رہے ہیں انہوں نے بھی، یعنی اب میں اکیلا نہیں ہوں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں، وہ دن بھی تھا مکے میں جب میں نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا تو کوئی میرا ماننے والا نہیں تھا، پہلے دن صرف 4 ہی آدمی ایمان لائے تھے نا، آپ کی اہلیہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلام جن کو کہ آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی دن تھے، لیکن گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں میرے راستہ اور بھی ہیں۔ اب تو یوں سمجھو 15 برس بیت چکے ہیں میری دعوت کو، ایک امت تیار ہو چکی ہے، ایک جماعت ہے، صدیقین اور شہداء اور صالحین، یہ جو گلدستہ ہے میرے ساتھ ساتھیوں کا، تو ان سب کو جمع کیا گیا۔ قل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعنی، دیکھو میں نے تو اپنا جو چہرہ ہے اللہ کے سامنے جھکا دیا، اپنا سر جھکا دیا، اور جو میرے اتباع کر رہے ہیں انہوں نے بھی، ہم سب نے مل جل کر اللہ کو معبود مان لیا، وہ اللہ کہ جو اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کے ساجی نہیں ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، ہم نے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اے نبی اب آپ پوچھئے ان سے جنہیں کتاب دی گئی تھی، یہود اور نصارہ اور امیین، یہ امیین کا لفظ ابھی جو ہو رہا تھا حقیقت دین کا جو پروگرام تھا آج جو دکھایا گیا ہے، اس میں بڑی بحث ہوئی اس لفظ امیین پر۔ امیین سے مراد کیا ہے؟ اصل میں تو لفظی ترجمہ تو امیین کا ہے ان پڑھ، پڑھے ہوئے لکھے ہوئے لوگ نہ ہوں، لیکن اس کا اصل میں اطلاق ہوتا تھا بنو اسماعیل جو عرب میں آباد تھے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، اور جو ان کے تابع تھے، انہی کے نقش قدم پر چلنے والے اور انہی کو اپنا سردار اور پیشوا ماننے والے، یہ کہ جو بدترین شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے اور وہ بھی نبی تھے، لیکن یہ کہ انہیں کوئی کتاب نہیں دی گئی، نہ ان کی اولاد میں آگے نبوت چلی، 2500 برس بیت چکے تھے کہ کوئی نبوت اس شاخ میں تھی ہی نہیں، تو بھول چکے تھے دین کو، اور سارا انہوں نے جو ہے اپنا ایک تمار بنا لیا تھا، نئی نئی رسمیں ایجاد کر لی تھی، بدترین شرک میں مبتلا تھے۔ اصل میں کتاب اور نبوت اور رسالت چلی ہے دوسری شاخ میں، حضرت اسحاق جو دوسرے بیٹے تھے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت اسحاق بھی نبی، حضرت یعقوب بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی، پھر یہ سلسلہ چلا بنی اسرائیل کے انبیاء، حضرت موسیٰ بھی انہی میں آئے، حضرت عیسیٰ بھی انہی میں آئے، لہذا یہ امیین کہلاتے ہیں، اور وہ ہے اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، اس میں نصارہ بھی شامل ہے اور اس میں یہود بھی شامل ہے، تو اس اعتبار سے ہم ان دونوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ قل للذین اوتوا الکتاب والامیین، اے نبی اب آپ ڈنکے کی چوٹ پوچھئے، سوال کر لیجیے، کلیئر کھلم کھلا کیجئے، ان سے بھی جنہیں کتاب دی گئی تھی، یہود اور نصارہ سے بھی اور امیین سے بھی، اسلمتم، تم بھی اپنا سر جھکاتے ہو کہ نہیں؟ تم نے بھی سر جھکایا یا نہیں؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ واقعتاً اپنا سر جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے، اسلام کے لفظی معنی یہی ہے جو سرنڈر، سپردگی، حوالگی، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، سرنڈر کر دیا، یہ سرنڈر ہے۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ کریں تو یہ ہدایت کی راہ پر ہے۔ یہ آیت جو ہے سورہ بقرہ میں پہلا پارے کا جو آخری رکوع اس میں آیا ہے کہ اگر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ لوگ بھی ایمان لے آئے اس طور سے جس طور سے کہ اے مسلمانوں تم ایمان لائے تو پھر وہ بھی ہدایت پر آ جائیں گے۔ یہاں وہی مضمون مختصر الفاظ میں آ رہا ہے، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ اسلام لے آئیں، اگر وہ اطاعت قبول کر لیں، سر تسلیم خم کر دیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ بھی ہدایت پر آ گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور پھر اگر وہ روگردانی کرے، پیٹھ موڑ لے، تو
تو اے نبی آپ پر سوائے پہنچا دینے کے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ دیکھیے اس میں کچھ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ کیا حضور کے دل میں صرف تبلیغ کی ذمہ داری تھی؟ قرآن تو کہتا نہیں، ہم نے تو بھیجا اپنے رسول کو اس لیے کہ دین کو غالب کرے، غالب کرنے کی ذمہ داری بھی محمد پر تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان دونوں چیزوں کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ انفرادی سطح پر کسی اور شخص کے بارے میں حضور پر اس کے سوا ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ دین حق پہنچا دیں، اس کے بعد اختیار اس کا مانے نہ مانے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ ان کو دکھا دیا، اب وہ چاہے تو شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارے، چاہے جو ہے ناشکرے بن کر زندگی گزارے، اختیار ان کا ہے۔ تو انڈیویجول لیول پر اس کے سوا کچھ نہیں۔ انما علیک البلاغ، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، وما علینا الا البلاغ، نہیں ہے ہمارے ذمے مگر پہنچا دینا۔ اجتماعی سطح پر اب یہ دوسرا مرحلہ ہے، اس ابلاغ اور تبلیغ کے نتیجے میں جن لوگوں نے قبول کیا، مان لیا، اب انہیں منظم کیجئے، انہیں جمع کیجئے، انہیں ایک جمعیت کی شکل دیجئے، ایک قوت بنائیے، انہیں بل دے کر کوڑا بنائیے اور وہ کوڑا باطل کے اوپر دے ماریے۔ یہ دوسری ذمہ داری، یہ اجتماعی سطح کی ذمہ داری ہے، نظام کے ضمن میں ذمہ داری ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جبر بھی ہوگا۔ اگر مسلمان میں دم ہو تو باطل نظام کو وہ قائم نہیں رہنے دے گا، لیکن کسی کو جبرن یہ نہیں کہے گا تو مسلمان بن جاؤ۔ انفرادی سطح پر اس کا اپنا چوائس ہے۔ چنانچہ یہی بات ہے کہ جو پھر جب عرب سے جب فوجیں نکلی ہیں صحابہ کرام کی، تو ہر جگہ جا کر انہوں نے 3 آپشنز رکھے۔ ایمان لے آؤ، ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ گے، برابر کے حقوق ہوں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر مومن ہیں تم جونیئر مومن ہو تو ہمارے حقوق تم سے زیادہ نہیں، برابر، ایکول۔ آج ہی ایمان لے آؤ، برابر، ایبسولوٹلی ایکول۔ اگر یہ نہیں ہے تو یہ نظام تمہارا جو ہے یہ ہم ختم کر دیں گے۔ اس نظام کی بالادستی کو قبول کرو اور اس کے نیچے رہو، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کرو، ٹیکس ادا کرو اور چھوٹے بن کر رہو۔ تو تم یہودی رہو، نصرانی رہو، ہندو رہو، سکھ رہو، پارسی رہو، آپ جو چاہیں رہیں، آپ پر جبر نہیں کیا جائے گا کہ مسلمان، لیکن نظام جو ہے وہ اسلام کا ہوگا۔ اور اگر یہ بھی گوارا نہیں ہے تو آؤ میدان میں تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی، سیدھی سیدھی بات، بڑی کلیئر۔ اگرچہ جو امیین تھے عرب کے، کیونکہ حضور خود انہی میں سے تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے، ان کی بہترین زبان میں ان پر کلام الہی نازل ہو گیا تھا، ان پر اتمام حجت کیا جا چکا تھا آخری درجے میں، لہذا ان کے لیے یہ آپشن نہیں تھا کہ تم چاہو تو مشرک بن کر بھی رہ سکتے ہو یہاں پر، جزیہ دو اور رہو اور مشتنع نہیں۔ ان کے لیے تو ایک ہی راستہ تھا، یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ سورہ توبہ کی جو پہلی 6 آیتیں ہیں، جس میں کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اے مسلمانوں اس دوران تم نے جو بھی معاہدے مشرکین سے کیے وہ سب ختم، اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہے۔ جن لوگوں کے معاہدے تھے بغیر کسی میعاد کے تعین کے 4 مہینے کی مہلت ہے، اور جن کے تھے کوئی میعاد تک اور انہوں نے اپنے کوئی غلط کام نہیں کیا تو ان کی میعاد پوری کر دو، اگر ان کا 1 سال کا تو سال پورا کر دو، نہیں تو اگر تو 4 مہینے کی مہلت ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَقَعُدُوا لَهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَقَعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، تو ان مشرکین کو پکڑو، گھات میں بیٹھو، گھات لگاؤ، ان کو گرفتار کرو اور ان کو قتل کرو۔ سخت ترین آیت ہے۔ ان کے لیے تو تیسرا آپشن اگر تھا تو یہ تھا کہ وہ سرزمین عرب کو خیر بات کہہ کے چلے جائیں، جہاں سینگ سمائے چلے جائیں، ورنہ یہاں رہنا ہے تو مسلمان ہو کر رہیں گے، ورنہ قتل کر دیے جائیں۔ اگرچہ اس کی نوبت نہیں آئی، اس الٹیمیٹم کے بعد تمام اہل عرب جو ہے عظیم اکثریت وہ جو ہے وہ ایمان لے آئے، اور صرف کچھ لوگ تھے کہ جو عرب چھوڑ کر پھر چلے گئے، پھر وہ وہاں رہے نہیں۔ بہرحال یہ بات کہی جا رہی ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے نبی اگر یہ روگردانی کریں، آپ کی اس بات کو قبول نہ کریں تو آپ کے ذمے ان کے بارے میں سوائے پہنچا دینے کی کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، یعنی آپ نے ابلاغ کا حق ادا کر دیا یا نہیں یہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ان پر حق منکشف ہو چکا ہے یا نہیں یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، پھر یہ ضد اور ہٹ دمی کی وجہ سے اڑے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ ہاں اگر کسی پر ابھی بات واضح نہیں ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، اسے ابھی ہم اور مہلت دے رہے ہیں، اور سوچ لے اور غور کر لے، کیونکہ وہ سورہ توبہ والا حکم تو سن 9 میں جا کر آئے گا، ابھی تو 6 سال اور پڑے ہیں۔
یہاں تک کہ بدترین جو طبقہ تھا منافقین کا، انہیں بھی بار بار کہا گیا اب بھی توبہ کر لو، اب بھی توبہ کر لو، اب بھی پلٹ جاؤ، اب بھی رجوع کر لو۔ یہ تو سورہ توبہ میں جا کر دروازہ بند کیا گیا ہے کہ اب ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ اے نبی برابر ہے ان کے لیے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اور اے نبی برابر ہے ان کے حق میں، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔ اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے ان منافقین کے لیے تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ لیکن یہ معاملہ سن 9 میں جا کر ہوا ہے۔ امیین کو بھی آخری جو ہے چیلنج دیا گیا سن 9 میں، اور منافقین کے لیے بھی یہ بات کہ آخری ان کا جو ہے توبہ کا دروازہ بند ہے، یہ بھی سن 9 کی بات۔ ابھی تو یوں سمجھیے کہ ان آیات کا جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں تو یہ تو سن 3 کی ہے، 6 سال پڑے ہوئے ہیں ابھی۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق۔ اب یہ بھی بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک بڑا ہی یوں سمجھیے سیاہ باب ہے، انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا معاملہ، یہ تو چونکہ یوں سمجھیے کہ ڈان آف ہسٹری جسے ہم کہیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے معاصر ہیں نا۔ حضرت مریم سلام علیہا، ان کو جو خوشخبری دی گئی تھی کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوگا، اسی متصل قبل جو ہے حضرت زکریا کو یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ اس بڑھاپے میں جبکہ بیوی بھی بہت بوڑھی بھی ہو چکی تھی اور باندھ رہی تھی ساری عمر، اس کو بیٹا دیا جائے گا، اور بیٹا دیا۔ وہ حضرت یحییٰ تھے زکریا کے بیٹے، اور انہیں قتل کر دیا گیا صرف اس پاداش میں کہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ یہودی تھا کہنے کو۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بنا ہوا یہودی تھا، حقیقی یہودی نہیں تھا، لیکن جو بھی تھا، لیکن اس نے اپنی بھائی کی بیوی کو اپنے گھر میں ڈالا ہوا تھا بغیر کسی نکاح کے، اور اس کے بعد یہ کہ پھر اس سے جو بیٹی ہوئی تھی اس کو بھی پھر اس نے اپنے حرم میں داخل کیا۔ وہ سولمی جس کا کہ ڈانس جو اس پر جو پکچریں بنی ہوئی ہیں لوگوں نے بہت عرصے تک یہ مشہور رہا ہے، ڈانس آف سولمی، یہ سب گندگیاں جو تھی یہ یہود کے اندر ہوئی۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ تنقید کرتے تھے کہ یہ غلط کام ہے، یہ حرام کاری ہے، یہ حرام خوری ہے، اور اس تنقید کی وجہ سے اس رقاصہ نے یہ کہا تھا جبکہ اس نے رقص دکھایا ہے بادشاہ کو اپنا، اور وہ دت ہو گیا نشے کے اندر، مانگو کیا مانگتی ہو؟ اس نے کہا میں یحییٰ کا سر چاہیے مجھے۔ ایک دم چونک گیا۔ اس سے پہلے مطالبہ بہت کیا تھا اس کی بیوی نے بھی اور اس لڑکی نے بھی کہ اس کو قتل کرو، لیکن وہ کہتا تھا نہیں میں قتل نہیں کروں گا اسے۔ وہ مانتا تھا، کہتا تھا یہ بات کہہ رہا تو سچ ہے، ہم گناہ تو ہم کر رہے ہیں، اس میں کیا شک ہے، ہم گناہ کی زندگی میں مبتلا تو ہیں، یحییٰ یہی تو کہہ رہا ہے نا۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جب اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب جو مانگو، اس نے کہا اچھا جو بھی میں مانگوں کہ ہاں اچھا مجھے تو یحییٰ کا سر چاہیے۔ اڑ گئی اس پر، اور اس پر جا کر جو ہے جلاد گیا ہے، اور جہاں جیل میں وہ بند تھے سر قلم کیا، لا کر تشت میں رکھ دیا سامنے۔ تو نبیوں کے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہا ہے تاریخ بنی اسرائیل کے اندر، نبیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ تو فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، وہ لوگ، وہ بدبخت لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور جن کا ثابت کردار ماضی کا یہ رہا ہے کہ وہ قتل کرتے رہے انبیاء کو ناحق، ویقتلون الذین یامرون بالقسط، اور نہ صرف انبیاء کو قتل کرتے رہے بلکہ ان میں سے جس اللہ کے بندے نے بھی کھڑے ہو کر عدل اور انصاف کی بات کی اسے قتل کیا۔ اب دیکھیے کس کا معاملہ شروع ہوا تھا نا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، تو یہاں پر بھی امر بالمعروف کی بجائے امر بالقسط کا لفظ آیا، ورنہ اصطلاح جو ہے قرآن مجید کی وہ تو آپ کو معلوم ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، 10 دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ میرا جو کتابچہ ہے امت مسلمہ کے لیے سے نکاتی لاہ عمل، اس کے آخر میں وہ ضمیمے کے طور پر وہ درج ہے، ہر جگہ پر آتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تو یہ تو معاملہ جو ہے، لیکن یہاں پر اس کی بجائے ایک ہے معروف جو کہ انفرادی سطح پر ہوتا ہے، نیکی بھلائی خیر اچھے کام، ایک ہے قسط اجتماعی عدل۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قسط کے لفظ کا تعلق جو ہے وہ ایک متوازن نظام زندگی، جس کو کہ ہم کہتے ہیں آج کے دور میں یہ عادلانہ نظام زندگی، نظام عدل اجتماعی، سماجی انصاف کا معاملہ، سوشل جسٹس کا معاملہ، جس میں مرد اور عورت کے درمیان بھی توازن کا معاملہ ہے، اور ریاست اور افراد اور شہریوں کے درمیان بھی توازن کا معاملہ ہے، سرمایہ اور محنت کے درمیان بھی توازن کا معاملہ ہے، تو یہ ہے قسط۔ اب جس اعتبار سے بھی کہیں پر ناانصافی ہوگی، اگر محنتی لوگ جو ہیں
غریب لوگ ان پر ظلم ہو رہا ہے تو کوئی شخص کھڑا ہو جائے گا کہ یہ ظلم کر رہے ہو، ان کے حقوق ادا کرو. یہ ہاری یہ کاشتکار خون پسینہ ان کا ہوتا ہے، عیش تم کرتے ہو، گلشنیں تم اڑاتے ہو. یہ بھی بالقسط کا معاملہ ہو جائے گا. یہ قسط کا حکم دیا جا رہا ہے. ویسے یہ کہ عام طور پر جو نیکی کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں شاید وہ اس کو کور نہ کرے، پر نیکی تو یہی ہے نا کہ اللہ کی عبادت کرو، نماز روزہ ذکر، اور یہ کہ اپنی وضاقتہ، اپنی شکل صورت، اپنے انفرادی اعمال جو ہیں وہ ٹھیک کر لو. نیکی اور منکر اور معروف میں تو زیادہ تر لوگوں کے سامنے یہ تصور آتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ سورہ مبارکہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے معاملہ اس قسط کا، اس لیے کہ آگے چل کر آئے گا سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین. اس سے آگے چل کر معاملہ سورہ مائدہ میں آئے گا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. یہ سارا جو ہے اب یہ ڈیولپ ہو رہا ہے مضمون قسط کا. لہذا یہاں نوٹ کیجئے کہ امر بالمعروف کی بجائے امر بالقسط، عادلانہ نظام زندگی، اور اس میں جس پہلو سے بھی ظلم ہو رہا ہو، چاہے وہ زمیندار کر رہا ہے کاشتکار پر، یا وہ سرمایہ دار کر رہا ہے محنتی لوگوں پر، مزدوروں پر، یا بند کر رہے ہیں عورتوں پر، جس پہلو سے بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا، تو ان کو بھی قتل کرتے رہے ہیں. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. تو اے نبی ان کو بشارت دے دیجئے بڑے دردناک عذاب کی. یہ بڑا سیٹائریکل انداز ہے قرآن کا، طنزیہ انداز ہے. انہیں بشارت دے دیجئے. بشارت تو کسی اچھی بات کی دی جاتی ہے، لیکن یہ بدبخت اسی بشارت کے مستحق رہ گئے. اب ان کے لیے کوئی اور بشارت ممکن ہے ہی نہیں. ان کے لیے تو خوشخبری ہی یہ ہے، وَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال اکارت ہو گئے دنیا اور آخرت میں. اب یہاں اس کے پس منظر میں وہ تصور ہے جو سورہ بقرہ میں ہم نے لیس البر والی آیت میں پڑھا تھا. لوگوں نے اپنے ذہنوں میں نیکی کے کچھ ایسے کام کیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے تھی کہ بھئی میرے معاملے میں میں رشوت لیتا ہوں، یہ کام غلط کرتا ہوں، لیکن دیکھو میں نے مسجد بنوائی ہے، میں نے یتیم خانہ بنوایا ہے، میں نے فلاں کام کیا ہے. وہ ایک دل کو تسلی ہے. نیک کام بھی تو ہم کر رہے ہیں نا آخر. اس طریقے سے اس کی میں نے تو بڑی تفصیل سے اس آیت کا درس جو میرے مفصل ہیں وہ بڑی تفصیل سے یہ بحثیں آئی ہیں. ڈاکو انتہائی یوں سمجھیے کہ یعنی خونخوار ڈاکو، وہ بھی اپنے دل کی تسلی کے لیے بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کرتے، سرپرستی کرتے اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کی، تاکہ دل کو تسکین دے سکے کہ ہم اگرچہ ایک طرف ہم نے کسی کا سر پیٹ پھاڑ دیا ہے، کسی اور کا کچھ اور کیا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، لیکن یہ کہ ہم یہ کام بھی تو کر رہے ہیں. یہ جو ہماری ریڈ لائٹ ایریا کی خواتین ہیں جسم فروشی کرنے والی، اب یہ جب یہ محرم کا جلوس نکلے گا تو کالے کپڑے پہن کر سب سے آگے وہی ہوں گی، سبیلیں وہی لگائیں گی، دمال کھیلیں گی جا کر. وہ سو رہے ہیں فلاں کے بٹشا کا ہو رہا ہے، فلاں کا ہو رہا ہے، وہ دمال کھیل رہی ہے وہاں پر جا کر، وہ آ کے بڑا نیکی کا کام کر رہی ہے. تو یہ نیکی کا اور بدی کا ایک امتزاج دنیا میں ہمیشہ چلتا آیا ہے. اس آیا مبارکہ میں واضح کیا گیا نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے. دل کے اندر ایمان اور یقین، اور پھر اس کے بعد عمل کے اندر بھی پہلے کیا پھر کیا پھر کیا. تو وہ تو ایک عظیم آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 آیت البر. تو یہاں بھی وہی پس منظر میں ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو، فرض کیجئے کوئی یہودی ہے، وہ یہ پہچان رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، میں کیسے مان لوں، اپنی برادری سے کاٹ دیا جاؤں گا، میں اپنے جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، مجھے جو بھی مراعات حاصل ہیں وہ جاتی رہیں گی، لہذا یہ تو میں کڑوی گولی جو ہے یہ تو میں نہیں حلق سے اتار سکتا. البتہ بہرحال میں تہجد پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں تورات کی تعلیم لوگوں کو دے رہا ہوں. بہرحال یہ چیزیں نیکیاں جو ہیں کمپنسیٹ کر جائیں گی میرے اس کفر کو، اور جو میں نے ایک حقیقت کو اگر میں نے نہیں بھی اقرار کیا، بہرحال میں موسیٰ کا ماننے والا ہوں، تورات کا ماننے والا ہوں، تمام جو پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے ان سب کا ماننے والا ہوں، اس شریعت موسیٰ پر عمل کر رہا ہوں، تو چلو ٹھیک ہے. یہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال حبط ہو گئے، ساری نیکیاں اس ایک برائی، ایک بدی، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار، بغیم بینہم کی وجہ سے جب کیا تو وہ سارے نیک اعمال حبط ہو گئے. ان کی وہ تہجدیں بھی ہوں، اور ان کے اذکار بھی ہوں، اور ان کے دروس بھی ہوں، اور ان کی جو بھی خدمات ہوں علمی اور اصلاحی، سب کے سب ختم ہو جائیں گے.
فرمایا حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو گئے، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی بھی مددگار، کوئی شفیع نہیں ہوگا، کوئی شافع نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا، کوئی انٹرسیڈ کرنے والا جو ہے قیامت کے دن موجود نہیں ہوگا کہ جو ان کے لیے اللہ تعالی سے مرسی کی اپیل کر سکے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات